کے واقعات ذکر ہوئے ہیں، 13 عورتوں کے واقعات ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے 9 واقعات مثبت ہیں اور باقی 4 واقعات اس میں منفی کرداروں کے واقعات۔ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، لوط اور نوح کی زوجاؤں کو تم نے نہیں دیکھا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے لوط اور علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی زوجاؤں کا ایک واقعہ بیان کر دیا قرآن میں، اور جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور صاحبان ایمان کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ بیان کیا وہ حضرت آسیہ کا واقعہ بیان کیا کہ آسیہ کا واقعہ دیکھو کیسا قرآن میں کیا ہوا کہ ایک ایسی خاتون جو نہ صرف مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، موحد ہے، بلکہ مقدس ترین 4 عورتوں میں وہ عورت جناب آسیہ بنت مزاحم، یعنی زن فرعون، یعنی جس خاتون کو اللہ نے حضرت خدیجہ کے برابر میں رکھا ہو۔ جی حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت زہرا، یہ ہستیوں کے لکھا کہ ان کی جنت مشتاق، اتنی بڑی بات ہے۔ کیا کیا تھا حضرت آسیہ نے؟ کیونکہ حضرت آسیہ نے ایک ایسے کے ساتھ رہنا برداشت کیا کہ جس کے ساتھ کوئی بھی موحد ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، روزانہ جیتی ہوں گی اور روزانہ مرتی ہوں گی۔ فرعون کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے روزانہ ان کے لیے ایک لمحہ ان کے لیے گرا گزرتا ہوگا، لیکن کیوں اس کے ساتھ رہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ کو پالنا تھا۔ ایک بڑے ہدف کی خاطر انسان اپنی جان کو مارتا ہے، اپنے احساسات کو مارتا ہے، اپنے جذبات کو مارتا ہے، بڑے ہدف کی خاطر، لیکن ہدف اس کا اونچا ہو۔ تو 2 جملے جناب خدیجہ کی یاد میں مصائب کے پڑھوں گا اور آج کی مجلس کو ہم مکمل کریں گے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وجاءوا اباہم، یہ لوگ آئے اپنے بابا کے پاس رات کے وقت میں۔ دن میں انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کیا، کنویں میں پھینکا، انتظار کرتے رہے ذرا دن ڈھلے، تاریکی چھا جائے، بابا کے پاس اس وقت چلیں گے، کیونکہ اگر ہم جلدی چلے گئے تو بچے کی بھائی کی ڈھونڈ بچے گی اور شاید کنویں سے نکال کے لے آئے، ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تو رات کے وقت میں آئے تاکہ بہت سارے کام ان کے آسان ہو جائے، وہ ڈھونڈ نہ پائے، شاید ایک وجہ ان کی نیت میں تھی۔ عشاءً یبکون، آئے اپنے بابا کے پاس رات کے وقت میں، غروب ہو جانے کے بعد عشاء کے وقت میں، یبکون، روتے پیٹتے، چیختے چلاتے، روتے ہوئے آ رہے تھے۔ مرتبہ گھر کی عورتیں، گھر کے بچے، حضرت یعقوب اپنے حجرے سے باہر نکلے اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے 11 بھائی آ رہے ہیں روتے پیٹتے۔ سب نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جب ان کو دیکھا کہ اس میں یوسف نظر نہیں آ رہا تو کچھ اندازہ ہونے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ پوچھا میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا بابا ایسا ہو گیا کہ یوسف کو اکل حزے، بھیڑیا کھا گیا، اور پھر وہ سارا منظر۔ مگر حضرت یعقوب اس کیفیت میں بھی، اس تاریکی کی کیفیت میں بھی اپنے گھر سے نکلے ڈھونڈنے کے لیے اور صحرا میں آوازیں دیتے رہے، جب کہ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ بھیڑیا کھا گیا، اور ایک قمیص بھی آئے تھے جس پہ خون لگا ہوا تھا، یہ خون۔ اب حضرت یعقوب جانتے تھے کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو یہ قمیص کہیں سے تو پھٹتی، قمیص بالکل سالم، جھوٹے کو ویسے عقل بھی نہیں ہوتی نا۔ حضرت یوسف کی قمیص جب اتار رہے تھے اور اس کے اوپر خون لگا کر ایک دمبے کا ایک بھیڑ انہوں نے ذبح کیا، اس کا خون اس کے اوپر لگا دیا۔ حضرت یوسف کا تو خون ہی نہیں تھا، مگر اس کے اوپر خون لگا کر خونی کر کے قمیص کو لے آئے، وہ قمیص جو اتار کے لائے تھے، تو حضرت یوسف کی قمیص کو اتار لی تھی انہوں نے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو حضرت یوسف نے فریاد کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو جبریل امین علیہ السلام وہ قمیص لے کر آئے جو حضرت ابراہیم کے لیے جبریل نے آگ میں انہیں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت جنت سے لا کے انہیں پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت اسحاق کے پاس رہی، وہ قمیص حضرت یوسف کے پاس جنت سے جبریل حضرت اسحاق کی وہ قمیص جو جنت کی تھی وہ لا کر حضرت یوسف کو پہنائی۔ یہ ایک لکھا ہے مفسرین نے۔ ایک اور منظر لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت یعقوب نے جب حضرت یوسف کو لے جا رہے تھے تو حضرت یعقوب نے اس قمیص کو ایک لپیٹ کر، ایک تہہ کر کے حضرت یوسف کے گلے میں لٹکا دیا۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا بابا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا آج مصلحت ہے کہ تم اس کو اپنے گلے میں لٹکائیں۔ جب انہوں نے وہ قمیص اتاری تو حضرت یوسف کو یاد آیا کہ میرے بابا نے میرے گلے میں جو باندھا ہوا ہے یہ اب میرے اس وجہ سے مجھے باندھا تھا، اور یہ وہی قمیص ہے جو امام حسین نے جناب زینب سے مانگی تھی، بہن مجھے وہ قمیص لا دو جو میری ماں زہرا نے میرے لیے بچا کر اور سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی قمیص ہے، اور یہ وہی قمیص ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے آئی تھی، اور حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف سے ہوتی ہوئی وہ نبی مکرم تک آئی، نبی مکرم سے نے جناب زہرا کو دی، یہ میرے حسین کی قمیص ہے، اور پھر جناب زہرا نے امام جناب زینب کو دی، اور امام حسین نے عصر عاشور وہ قمیص مانگی، اور یہ وہی قمیص ہے جو امام زمانہ پہن کر آئیں گے۔ یہ اس کرتے کا ایک تاریخی اعتبار سے بڑا مقام ہے۔ یہ جو میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ائمہ کی روایات سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی واقعہ، یہ کوئی بات سنی بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ارادہ پروردگار تھا، یعنی اللہ ان کے اس قربانی کے ذریعے ہماری ہدایت کا نظام مرتب کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی، میں بھی آمادہ ہوں۔ آج 10 رمضان گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کی تاریخ ہے۔ 5
5 साल का सिन है जनाब ज़हरा के जब माँ का जनाजा देख रही है। अजीब अजीब हिकमत है अल्लाह की कि इस घर की बच्चियों के साथ जनाब ज़हरा जब माँ से महरूम हो रही है तो 5 साल की है, जनाब ज़ैनब जब माँ से महरूम हो रही है तो 3 साल की है, जनाब सकीना जब बाबा से महरूम हो रही है तो 4 साल की है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद है, मैं बस 2-3 जुमले कहूंगा और आज की इस मजलिस का मुकम्मल करेंगे। जनाब खदीजतुल कुबरा के पास माल इतना था कि सुर्ख ऊंटों की कतार थी जनाब खदीजतुल कुबरा के पास, जिनके पास माल तिजारत भी और मालो मनाल भी बहुत ज्यादा हो, जो मलिकतुल अरब बीवी हो। मैं मलिकतुल अरब बीवी की मुसीबत और उनकी शहादत पर, उनकी रहलत पर एक जुमला कहूंगा। जिसके पास इतना माल हो वो आखिरी वक्त में कह रही है अपने बाबा से कहो अपने कुर्ते में मुझे कफन पहना है। अपने बाबा से ज़हरा सैयदा फातिमा अपने बाबा से कहो कि वो अपने कुर्ते का कफन मुझे पहना है। और फिर जनाब ज़हरा किस कमसिनी के आलम में अपनी माँ से महरूम हो रही है। जानती हैं जब जनाब ज़ैनब महरूम हो रही थी ना माँ से, फरमाया ज़ैनब ये सामने संदूकचा रखा हुआ उठा के लाओ। मैंने अभी आपको बताया या 3 साल का सिन था जनाब ज़ैनब का या 4 साल का सिन था जनाब ज़ैनब का जब जनाब ज़हरा की शहादत हो रही है। फरमाया वो सामने संदूकचा रखा है उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब उठा कर लाई, फरमाया इसे खोलो देखो इसमें क्या है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने खोला ना तो उसमें कफन रखे हुए नजर आए। फरमाया अजरुकुम अल्लाह, फरमाया ज़ैनब ये जन्नत के 5 कफन जिब्रील लाए थे, जो एक कफन तुम्हारे नाना को तुम्हारे बाबा ने पहना दिया है। अब ये पंजतन के 5 कफनों में से 4 कफन है, एक एक मुझे दिखाओ तो मैं तुम्हें बताऊं कौन सा कफन किसका है। पहले तो मैं हाथ जोड़ के जनाब ज़हरा से कहूंगा बीबी बहुत कमसिन बेटी है, बहुत कमसिन बच्ची है, इस तरह के काम तो घर के बड़ों को दिए जाते हैं। अजब नहीं जनाब ज़हरा की आवाज आई मेरी ज़ैनब का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखेगी, ये अपने भाई हसन के जिगर के टुकड़े कटते हुए देखेगी। फरमाया ज़ैनब लाओ मैं बताऊं तुम्हें कौन सा कफन किसका है। एक कफन देखा, फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आकर तुमसे कहेंगे बेटा ज़ैनब अपनी अम्मा का कफन दे दो, तो ज़ैनब ये मेरा कफन है जो जन्नत से आया है। दूसरा कफन देख के फरमाया ज़ैनब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन आके तुमसे कहेगा बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन ला दो, ये कफन अली का है जो जन्नत से आया है। फिर एक और कफन देख कर फरमाया और कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन आके तुमसे कहेगा बहन ज़ैनब भाई हसन का कफन ला दो, तो ये कफन भाई हसन का है। रोने वालों बस आखिरी कफन रह गया था। जनाब ज़हरा ने उसे देख के गिरिया फरमाया और फरमाया ये कफन भी हसन का है। तो जनाब ज़ैनब कमसिन थी ना तो फौरन फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कौन सा है। फरमाया हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बगैर कफन के रहेगा। तुम्हारे भाई हसन के कफन रहेगा।